کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں آقا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون مصر وہی ارض یسمى فیہا القیرات صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس مبارک دین اسلام کی تاریخ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم پہنچ چکے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک۔ یہ دین اسلام کا وہ تاریخی اور روشن دور ہے جس میں اللہ پاک کے دین کی دعوت، محنت اور کلمے کا پیغام نصف دنیا سے زیادہ تک پہنچا ہے، اور تقریباً دنیا کے نقشے کو جیسے آپ حضرات نے دیکھا ابھی تک کہ پورا عراق فتح ہوا، اسلام غالب آیا، پھر شام فتح ہوا، وہاں بھی اسلام غالب آیا۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے فتوحات مصر کو، جو بہت ہی اہم ترین ملک ہے، اور یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی نظام پہنچا بھی اور غالب بھی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے انتخاب کا جو طریقہ تھا، آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ بیعت لی جاتی تھی، جس کو بیعت خلافت کہتے ہیں۔ آگے چلیں، آگے۔ ہم بات کر رہے ہیں خلافت تا وفات۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، خلافت کا منصب ان کو ملا، اس وقت سے لے کر وفات تک کی زندگی اور یہ عرصہ انہوں نے کیسے گزارا؟ جی جی کل مدت خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن۔ گویا کہ 10.5 سال تقریباً اس امت کے بالاجماع اور بالاتفاق وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس 10.5 سال کے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا قربانیاں دی اور اللہ کے دین کو کہاں تک پہنچایا، یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ جی، ان کا دور خلافت کیسا تھا؟ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے تاریخی ایک نقطۂ نظر پیش کیا کہ اس امت کو کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے جو کارنامے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئی کہ ان حضرات کے کارناموں سے مراد ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے، کہاں کہاں تک پہنچے۔ جی، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اور اب ہم بات کریں گے فتوحات مصر کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کی طرف صحابہ اکرام متوجہ ہو گئے، اور بالآخر مصر کو بھی فتح کیا ہے۔ جی، فتوحات مصر میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ قیادت جس صحابی کے پاس آئی ان کا نام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے شام میں مسلمانوں کے عمومی امیر کون مقرر ہوئے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تو عراق میں تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھ کر کہا کہ آپ امارت چھوڑ دیں اور اس کو حوالہ کر دیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے۔ سمجھ گئے دوستو؟ لیکن پچھلی مجلس میں عمرو ابن العاص، یہ نام کیا ہے دوستو؟ عمرو ابن العاص۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی عمر کے لفظ کے ساتھ واو لگ توجہ ہو جائے تب انہوں نے پیش قدمی کی اجازت دی۔ دیکھیں صحابہ کی زندگیوں سے آپ کو ایک سبق ملے گا کہ کبھی بھی امیر کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، ایک قدم بھی نہیں، چاہے کتنے ہی بڑے بن جائیں اور کتنی ہی بڑی قربانیاں ہو، نام ہو، لیکن جب تک امیر کی اجازت نہیں تو ایک قدم نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ مصر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصر کو کیوں ضروری سمجھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جو تھے، روم، یہ جو ایک سلطنت تھی روم کی، اور یہ عیسائی تھے اصلاً، یہ مصر میں بہت زیادہ دخل اندازی کر رہے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ دیکھیں اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اگر ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں تکلیف میں ہو، کہیں اس پر پریشانی آئے، کافر اس کو تنگ کر رہا ہو، تو باقی اسلامی حکمرانوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے مسلمانوں کی خبر لیں، ان کے حال احوال کا پوچھے کہ بھئی ہمارے مسلمان کو فلاں ملک میں کیوں تنگ کیا گیا۔ جیسے کافر، آج کوئی کافر دنیا کے کسی کونے میں مارا جائے، آپ دیکھیں وہ حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پورا عالم کفر جمع ہو کے اس ملک پہ ایک چڑھائی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمانوں کی خیر خبر لیں، اور ہماری عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کم از کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے میں ہیں، کافر کے شکنجے میں ہے، تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ان کو آسانی اور راحت مہیا فرمائے۔ تو حضرت عمرو بن العاص امیر بن گئے اور ان کو مصر جانے کی اجازت مل گئی۔ اب فتوحات مصر میں ہم بات کریں گے 8 چیزوں پر، 8 باتیں آپ کے سامنے آئے گی ترتیب سے۔ نمبر 1، ابتدائی فتوحات۔ آج کی مجلس میں ہم صرف انشاءاللہ اس پر اختصار کے ساتھ بات کریں گے کہ مصر میں داخل ہونے کے بعد بالکل شروع میں ابتدائی فتوحات کون سی ہوئی، پھر آگے معرکہ آئے گا عین شمس، فتح بابلیون، فتح اسکندریہ، ان کا قاصد مدینے آئے گا، آبادی فسطاط، عروس نیل، فتح برقہ، یہ ساری باتیں ترتیب سے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ابتدائی فتوحات پر۔ جی، ابتدائی فتوحات میں 3 علاقے شامل ہیں۔ کتنے علاقے ہیں دوستو؟ 3 علاقے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور دماغ کو خالی رکھیں۔ 3 علاقے ہیں، ایک ہے العریش، دوسرا ہے فرما، تیسرا ہے بلبیس۔ ان 3 علاقوں کو عمرو بن العاص نے بالکل شروع میں جا کر فتح کیا ہے، عریش کو، فرما کو، بلبیس کو۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مصر میں داخل ہونے کے لیے عمرو بن العاص نے کیا کیا؟ مصر جانے کے لیے ساحلی راستہ منتخب کیا۔ ساحل آپ جانتے ہیں نا، دریا کے اور سمندر کے کنارے جو راستہ بنا ہوتا ہے جس کو ساحلی پٹی کہتے ہیں، اس راستے کو عمرو بن العاص نے منتخب کیا، اور ایک علاقہ تھا رفح، اس رفح سے نکل کر عریش میں داخل ہو گئے۔ یہ جو رفح ہے یہ شام کا علاقہ ہے دوستو، اور عریش مصر کا علاقہ ہے۔ رفح شام کا علاقہ ہے اور عریش کہاں کا علاقہ ہے؟ مصر کا۔ تو ساحلی راستہ منتخب کیا اور عریش میں داخل ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمومی راستے کو کیوں چھوڑا؟
سمندر کے کنارے راستے کو کیوں لیا؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو اس لیے کہ یہ راستہ ان کے لیے مانوس تھا، عمرو بن العاص اس راستے سے مکمل طور پہ واقف تھے. دوسرا یہ کہ اس راستے پر دشمن کی زیادہ چہل پہل نہیں تھی. دیکھیں اس سے کیا ایک سبق کی بات ملی، عبرت کی بات، کہ انسان جب کسی اہم مقصد کے لیے جا رہا ہو اور کام احتیاط کا ہو، نازک کام ہو، تو اس کو ایسا راستہ منتخب کرنا چاہیے جس سے وہ پہلے سے واقف ہو. بالکل انجان راستے سے جائے گا پریشان ہو جائے گا، ایک بات. دوسرا ایسا راستہ لے کہ جس پر زیادہ دشمن کی نظر. اب آپ دیکھیں یہ ہے رفح کا علاقہ، یہ شام کے اندر شامل ہے. یہاں سے عمرو بن العاص روانہ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بحیرہ روم ہے، پورا سمندر ہے بہت بڑا، اور یہ اس کی ساحلی پٹی چل رہی ہے یہ، اور یہ مصر ہے پورا. تو عمرو بن العاص نے عام راستہ چھوڑا، ساحلی پٹے پر چلے. پہلے عریش پہنچیں گے، اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو کے کہاں آئیں گے؟ فرما آئیں گے. اس کے بعد یہاں سے چل کر آگے بلبیس آئیں گے. یہ ابتدائی فتوحات 3 انہوں نے ترتیب کے ساتھ کی ہے بالکل، اور ساحلی پٹی پر چل کر کی ہے. جی سب سے پہلی فتح جو ہوئی وہ ہوئی عریش کی. یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کی لڑائی اور تلوار کا بڑا شہرہ تھا، کافروں میں ان کا بڑا دبدبہ تھا. لہذا جیسے ہی یہ صحابہ اکرام کے ساتھ یہاں پہنچے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی مقابلہ نہیں، اور بآسانی یہ علاقہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. اس لیے کہ اللہ پاک دین کو اور دین والوں کو بھی ایک رعب دے دیتے ہیں دوستوں. تو نام آیا اور انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور یہ علاقہ بآسانی فتح ہو گیا. اس سے فارغ ہو کے اب فرما کی طرف آئے. یہ ان کا بڑا اہم ترین علاقہ تھا، اور اتنی آسانی سے یہ لوگ تیار نہیں تھے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں. انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر رومیوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، قلعے. تو جب دیکھا کہ عمرو بن العاص آ رہے ہیں اور ایک علاقے کو فتح کر کے آ رہے ہیں، تو پورا رومیوں کا لشکر کیا ہوا؟ شہر میں جا کر قلعوں کے اندر بند ہو گیا. مسلمان باہر اور رومیوں کا لشکر قلعوں میں بند ہو گیا. عمرو بن العاص نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ کب تک ہوگا؟ بالآخر کھانا پانی یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تو خود نکل آئیں گے. لیکن انہوں نے اندر بھرپور تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. آپ دیکھیں یہاں مسلمانوں اور رومیوں میں تصادم ہوا، رومی شہر میں قلعہ بند ہو گئے، اور یہ محاصرہ کئی مہینے تک جاری رہا. دن نہیں، کئی مہینوں تک رہا. اب انسانی مزاج ہے دوستو کہ جب ایک مقصد کے لیے آپ جائیں اور وہاں جا کر آپ بیٹھ جائیں، نہ ہاں میں جواب آ رہا ہے نہ نہ میں آ رہا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، طبیعت پر بوجھ آتا ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ پورا لشکر کئی مہینوں سے بیٹھا ہوا اور کوئی سبیل، کوئی راستہ بن نہیں پا رہا، تو کیا کیا؟ سب کو جمع کر کر ایک خطبہ دیا. خطبہ، اور خطبے میں کیا کہا؟ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حاملین قرآن، بہادروں کی طرح صبر کرو. یہ صبر کرنا ہے نا دوستو، یہ بہت بڑی بہادری اور شجاعت ہے، یہ کچھ کم بہادری نہیں ہے. فرمایا بہادروں کی طرح صبر کرو اور اپنے نیزے تان کر رکھو، ڈھالوں سے اپنا دفاع کرو، خاموشی کو لازم پکڑو. دیکھیں شور مچانا نہیں، خاموشی کو لازم پکڑو، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. جب تک میں تمہیں نیا حکم نہ دوں کوئی قدم مت اٹھاؤ. دیکھیں یہ ایک تربیت ہوتی ہے دوستو، چھوٹوں کو لے کر چلنا، جماعت کو لے کر چلنا، اجتماعیت کو جوڑ کر چلنا، یہ بہت بڑی عقل مندی چاہتا ہے. اور چونکہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے، ان کے بنے ہوئے تھے، تو جہاں دیکھا کوئی کمزوری آ سکتی ہے فوراً ان کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ ساری بات ہو گئی. جب یہ خطبہ دیا تو اللہ کی شان اگلے دن کیا ہوا کہ رومیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ اندر سے نکلا، دروازے کھولے اچانک،
اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ مسلمان غافل بیٹھے ہوں گے، اچانک حملہ کر دیں گے، لیکن چونکہ خطبہ دے چکے تھے، سب تیار تھے، جیسے ہی رومی نکلے یہاں سے تو مسلمانوں نے ان سے مقابلہ شروع کیا، اور یہ دیکھ کر رومی واپس قلعوں کی طرف بھاگے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب بھاگنے میں مسلمان ان سے زیادہ تیز تھے، تو وہ بعد میں پہنچے، مسلمان پہلے داخل ہو گئے اور اندر قلعوں میں داخل ہو کر دروازے کھول دیے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی جماعت لے کر اندر داخل ہوئے اور اندر ان کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا. سب ذلیل ہو گئے. جب فتح ہو گئی تو فتح کے بعد کیا کیا؟ حکم دیا عمرو بن العاص نے مسلمانوں کو کہ ان کے قلعوں کی دیواریں اور فصیلیں گرانا شروع کر دو، چھوڑو نہیں ابھی اس کو، ان کے مکانات گراؤ، دیواریں گراؤ، فصیلیں گراؤ. کیوں؟ تاکہ رومی اس سے دوبارہ فائدہ نہ اٹھا سکے. آج کہتے ہیں نا بھائی، جتنے غلط قسم کے تخریب کار دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں تو جب ان کو ختم کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے جو اقامت گاہیں تھیں، ٹھکانے تھے، ان کو گرا دیا گیا. اس کے پیچھے ایک سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے گھر باقی رکھا اور گھر والے کو مار دیا تو دوسرا آدمی آ کے اس میں پناہ لے سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ مصیبت کی جڑ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھکانے کو ختم کر دیں. تو کیا کیے؟ سارے قلعے، اس کی دیواریں، فصیلیں سب ختم کر دیں تاکہ آئندہ دوبارہ کبھی موقع آئے تو رومیوں کو دوبارہ قلعوں میں اندر چھپنے کا موقع ہی نہ مل سکے. اس طریقے سے اللہ پاک نے اس اہم علاقے کو بھی فتح کر دیا. یہ فرما کا علاقہ فتح ہو گیا. اب عمرو بن العاص یہاں سے روانہ ہو گئے اور بلبیس ایک علاقہ تھا، یہاں پہنچ گئے اس کو فتح کرنے کے لیے. جی، یہ رومیوں کا اہم ترین علاقہ تھا. چنانچہ بڑی مقدار میں جمع ہو گئے اور لڑنے کی تیاری کی. اندر جمع ہو گئے اور اندر بھرپور تیاری شروع کر دی. اچھا، یہاں پہنچنے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ عمرو بن العاص نے ایک پیغام بھیجا ان کے امیر کو، جو ان کے فوجی امیر تھے نا، فوجی امیر، اس کا نام تھا ارتبون، آگے آ رہا ہے. اس کو ایک پیغام بھیجا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے دوستو، آپ حضرات غور فرمائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مصر سے متعلق ایک وصیت تھی. وصیت جانتے ہیں نا؟ ایک آدمی دنیا سے جانے سے پہلے کوئی اہم بات کر کے جائے کہ بھئی میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ بات یاد رکھنا. تو مصر والوں سے متعلق حضور علیہ السلام کی ایک وصیت تھی جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو یاد تھی. انہوں نے وہ وصیت پڑھ کر سنائی. یہ کیا وصیت تھی؟ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کی نسبت سے فرمائی تھی. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کن کے بیٹے؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی والدہ تھی حضرت ہاجرہ، اور یہ حضرت ہاجرہ کا جو تعلق تھا اصلاً خاندانی طور پر حضرت ہاجرہ کس ملک کی تھی؟ مصر کی. مصر. اور چونکہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا تھے؟ بنو اسماعیل میں سے، ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اس لیے حضرت ہاجرہ کی نسبت حضور علیہ السلام نے ایک وصیت صحابہ سے فرمائی تھی. وہ کیا تھی؟ انکم ستفتحون مصر، کا یاد رکھو بے شک ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ جا کر مصر کو فتح کر لو گے. مصر فتح ہو جائے گا، اور یہ مصر ایسا ملک ہوگا کہ جس کے روپے کو قیرات کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے نا دوستو، جیسے ہماری کرنسی کو روپیہ کہتے ہیں، کسی کرنسی کو ڈالر کہتے ہیں، کسی کو ریال کہتے ہیں. آپ نے فرمایا مصر فتح ہوگا اور اس کی کرنسی کا نام کیا ہوگا؟ قیرات ہوگا. فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، جب تم اس ملک کو فتح کر لو، فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز سے پیش آنا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک عہد بھی ہے اور ہماری ایک رحم دلی کا رشتہ بھی ہے. یا روایت میں کہ فرمائے ذِمَّةً وَصِہْرًا،
فرمایا ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا سسرالی رشتہ ہے. کون سا رشتہ ہے؟ سسرالی. انسان جہاں سے بچی لاتا ہے، لڑکی لاتا ہے، اس کو سسرال کہتے ہیں نا دوستوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت ہاجرہ سے، اور حضرت ہاجرہ کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ مصر سے تھا. تو سسرالی رشتہ ہو گیا نا. تو آپ علیہ السلام نے دیکھے اس وقت اس رشتے کو بھی یاد رکھا کہ بھئی ہمارا اس ملک والوں سے ایک سسرالی رشتہ ہے، لہذا کوئی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. اس وصیت کو سامنے رکھ کر عمرو بن العاص کی خواہش یہ تھی کہ ان پر تلوار اٹھانی ہی نہ پڑے، یہ سمجھ جائیں. جب یہ وصیت حضرت عمرو بن العاص نے ان کے نمائندوں کو سنائی تو انہوں نے سن کر کیا کہا یہ تو بڑے دور کا رشتہ ہے، یہ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کب گزرے ہیں، حضرت ہاجرہ کب گزری ہے، یہ دور کے رشتے ہیں، اور ان دور کے رشتوں کو نبھانا انبیاء کا کام ہے. بھائی ہم تو عام لوگ ہیں، اتنے دور کے رشتے کیسے پالیں گے؟ یہ تو انبیاء کا کام ہے. تو عمرو بن العاص نے فرمایا دیکھیں رشتہ دور کا ہے لیکن ہمارے پاک پیغمبر کی وصیت ہے، ہم چاہتے ہیں تم پہ تلوار نہ اٹھے. یہ سن کر دو قاصد تھے، انہوں نے 4 دن کی مہلت مانگی. کہ آپ ہمیں 4 دن کی مہلت دیں، ہم جا کر اپنے امیر سے بات کرتے ہیں، اگر وہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، ملک علاقہ آپ کے حوالے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو پھر ہم مجبور ہیں. ٹھیک. ان قاصدوں نے جا کر ارطبون کو اطلاع دی. یہ ارطبون ان کا فوجی امیر تھا، اہل مصر کا فوجی امیر تھا. اس کو جا کے بتایا، لیکن یہ بہت گرم دماغ کا آدمی تھا. اس نے جب سنا کہا سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے علاقے ان کو حوالے کر دیں، ہوگی وصیت. لہذا کہا کہ فوراً حملے کی تیاری کرو. نہیں مانا اور اس نے حملہ کر دیا. اور اس کو لگا کہ شاید مسلمان گھبرا کر یہ پیغام بھیج رہے ہیں. وہاں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھرپور تیار تھے. انہوں نے یہاں پر بھی مصریوں کو، رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. اس طرح بلبیس کا جو علاقہ تھا، اور یہ اہم ترین علاقہ تھا مصر کا، یہ بھی فتح ہو کر اسلامی حکومت کی ماتحتی کے اندر داخل ہو گیا. آپ سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے وہ ابتدائی فتوحات، پہلے عریش، پھر فرما، اور پھر بلبیس کا علاقہ. اب یہ علاقہ جب فتح ہوا تو یہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. جی بہت غور کریں گے دوستو، اور اس سے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے. بلبیس کی فتح میں مصر کے بادشاہ مقوقس، مصر کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ مقوقس. اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا ارمانوسا، اور یہ اس بادشاہ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی. یہ ارمانوسا بھی مال غنیمت میں گرفتار ہو کر آ گئی. بادشاہ کی بیٹی آ گئی مقوقس کی. یہ مقوقس کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی. حضرت عمرو ابن العاص نے جب ان کو دیکھا تو تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کون سی صورت میں؟ سورہ رحمان میں ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی تم پر اس دنیا میں احسان کر لینا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ احسان کے بدلے میں کیا کریں؟ احسان کریں. یعنی کہ احسان کرنے والے کو سب سے زیادہ اس کے خلاف منصوبے بنائیں. آج یہ ہمارا ایک روحانی مرض ہے، جو ہمارے ساتھ جتنا اچھا ہے اس کے احسانات ہے، انعامات ہے، قربانیاں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا بہتر بننے کے بعد سب سے پہلے اس کو گرانے کی کوشش کریں گے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صحابہ سمجھے نہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا کہ دیکھو مقوقس بادشاہ نے ایک وقت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے جواب میں تحفہ ارسال کیا تھا. آپ نے سیرت کی مجلس میں سنا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے تو سن 6 ہجری میں آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو دوستو؟ ہے نا؟ تو
اب روم کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کو، ان میں سے ایک خط آپ نے لکھا تھا مصر کے بادشاہ کو، اور مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مقوقس۔ تو جب خط اس کے پاس پہنچا تھا تو اس نے وہ خط پڑھنے کے بعد کہا کہ میں اس دین کو تو قبول نہیں کر سکتا، لیکن یہ جس شخصیت کی طرف سے آیا ہے لگتا ہے وہ بڑے معزز انسان ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا، بہت سارے تحفے تحائف جمع کیے اور حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جو قاصد صحابہ تھے ان کو دیے کہ میری طرف سے اپنے پیغمبر کو یہ تحفے دے دینا اور کہنا کہ میں ایمان تو نہیں لا سکتا لیکن یہ تحائف آپ میری طرف سے قبول کر لیں۔ دیکھیں وہ تحفے جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ حضرت عمرو بن العاص کو یاد تھے۔ یہ ایک محسن بندے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ احسان کو یاد رکھتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اب اس بادشاہ پر احسان کریں۔ چنانچہ عمرو بن العاص نے ارمانوسا جو اس کی بیٹی تھی بہت عزت و احترام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کی خادمائیں، غلام، جواہرات، جو کچھ آیا تھا وہ سب واپس بھیج دیا کہ بھئی یہ واپس ہو جائے، ہماری طرف سے آزاد ہے، اس کو قطعاً ہاتھ نہیں لگائے۔ یہ بچی جب واپس گئی نا ارمانوسا، جب اپنے محل میں پہنچی تو واپس پہنچ کر اس نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا انی آمن علی نفسی وعرضی فی خیمۃ العربی ولا آمن علی نفسی فی قصر ابی۔ دیکھیں یہ کہاں سے ہو کر آئی تھی؟ مسلمانوں کے امیر کے خیمے سے، اور گرفتار ہو کر گئی تھی وہاں پہ، لیکن واپس آ کر کہا لوگوں سے کہ مجھے اپنی جان اور اپنی عزت ان عرب لوگوں کے خیمے میں اتنی محفوظ لگی کہ مجھے کبھی بھی اپنی جان اور عزت اپنے باپ کے محل میں بھی اتنی محفوظ نہیں لگی۔ یہ کردار ہے دوستو، یہ اسلامی کردار ہے، یہ تربیت ہے، اور صحابہ اکرام نے اپنے اس کردار اور تربیت کی عملی تصویر پیش کی۔ باتیں کرنا تو آسان ہے نا، باتیں تو ہم کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں کریں گے، بیان کریں گے، لیکن عملاً میری زندگی میں آیا وہ نظر بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج اگر خدا نخواستہ کسی کو موقع مل جائے کسی کی جان سے، عزت سے، مال سے کھیلنے کا، وہ کہاں پیچھے رہے گا؟ کہے گا بھائی موقع سے فائدہ اٹھاؤ، نعوذ باللہ۔ تو غالب ہونے کے بعد بھی اس کافر بادشاہ کی بیٹی جس سے جہاد ہو رہا ہے، لیکن صرف ایک احسان کو سامنے رکھا کہ بھئی انہوں نے ہمارے پیغمبر کے پاس ایک وقت میں تحفہ بھیجا تھا، حضور علیہ السلام سے صحابہ کی اتنی محبت تھی، اس احسان کے بدلے میں اس بادشاہ کی بیٹی کو واپس بھیج دیا، اور اسی کردار کا اعتراف اس بچی نے جا کر اپنے باپ کے محل میں کیا۔ تو میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج اس کردار اور اس سیرت کو عملی طور پر پیش کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم پر اگر کسی نے کسی وقت میں بھی احسان کیا ہو، زندگی کے کسی مرحلے پر کیا ہو، لیکن یاد رکھیں ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھتا ہے، اور جب بھی زندگی میں اس کو موقع ملتا ہے یہ اس احسان کا بدلہ دینے کی، اس کو چکانے کی، اور اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 3 اہم علاقے ابتدا میں فتح ہو گئے۔ جی اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم مصر کی جو باقی فتوحات ہے اس پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔